عمل ہو انشاءاللہ العزیز ہم، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، بے شک اس نے کامیابی پالی جو پاک ہو گیا۔ پاک ہو گیا مطلب جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، اور نفس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے اول ذریعہ ہے قبول اسلام۔ صحابہ نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ہے نا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، غلطی کر بیٹھے ہیں نا، خطا ہوئی ان سے، پھل کھا لیا ہو، تو پتہ چلا ہم ابن آدم ہیں، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ غلطی ہم سے بھی ہوں گی، بھول جائیں گے، خطا کر لیں گے، کوتاہی کریں گے، گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، صغائر کریں گے، کبائر کریں گے، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک اس نے فلاح پالی، کامیابی پالی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنی نفس کو پاک کر لیا۔ سب سے پہلا طریقہ اس کے پاکیزگی کا کیا ہے؟ حق کو قبول کر لینا، سچ کو قبول کر لینا، دین حق کو قبول کر لینا، جس میں سے بہت سارے صحابہ نے کیا، انہوں نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کامیابی پا گئے۔ اب ہم مسلمان ہیں تو اپنی نفس کو برائیوں سے، ہم جو برائیاں اسلام نے کی یہ برائیاں اس سے پاک کریں، اور جو اسلام نے کا اچھائیاں اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اپنے اندر ڈالیں، انکلکیٹ کرے، اس کو اپنے اندر لے، اس پہ محنت کرے تو وہ اندر جائیں گی، اور برائیاں خود بخود باہر آئیں گی۔ یا پھر برائیوں پہ الگ سے محنت کرے کہ یہ برائیاں اور یہ خوبیاں لینا، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھوں گا، منہ سے گالیاں نکلتی تھی ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، فلاں تھا اس کو عمل میں لاؤں گا، فلاں چیز اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، یہ مجھے رات کو کرنا ہے۔ تو وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے، معصیت سے اللہ کی پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ دیکھیے اب بات آگئی، رب کا نام یاد رکھتا رہا، ٹھیک ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، جس نے اپنا رب کا نام لیا، ذکر کیا۔ ذکر کی فضیلت تو پہلے بھی آ چکی، آیت نمبر 1 میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس نے کہا تعریف کرو اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پھر کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، رب کا نام لیا، نماز قائم کی۔ دوسرے جملوں میں کہوں تو رب کا نام لے، ذکر کرے، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی، یہ بھی ایک معنی ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز قائم کی۔ تو گویا اللہ کا ذکر کرنا، نماز قائم کرنے سے نفس پاک ہوتی ہے، یہ کرنا ہے کہ نفس کو پاک کرنا، یا نفس کو پاک کرنے کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بہت ساری بات لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ذکر اور نماز سے غائب۔ دیکھیے یہاں دوسرا ہی آ گیا نا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا اور نماز قائم۔ اللہ کا نام نہیں لے رہے، اچھا کچھ لوگوں سے اللہ کا ہی نام لے رہے، باقی وہ طریقے سے نہیں لے رہے جو بتایا گیا، اور وہ کام کر کے نہیں لے رہے جیسے جیسا بتایا گیا۔ اللہ کا نام لینے کے مختلف طریقے ہیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، نماز، اللہ کا ذکر، سمجھا؟ حج میں جاتے کتنی بار اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، ورنہ اللہ کا ذکر بولتے آپ صرف اللہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن وہ طریقے سے بولیے جو سکھایا گیا، 5 وقت نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کی شکل میں اللہ کا ذکر، اور ان مقامات پر جن جن تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ویسے کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنا کہ صرف اللہ کا نام پورا دن لے رہے جو اللہ کا نہیں، جیسا بتایا گیا آپ نے زندگی بھی جی، اللہ کا نام بھی لیا، نماز بھی قائم کی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے کما کے بھی لایا، آپ کے بیوی بچے بھی تھے، آپ کو تکلیفیں بھی ہوئی، ان کی بیماریاں بھی، ان کے انتقال بھی ہوئے۔